آپ کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو JUIF کا موقف ہے وہ ہم جاننے کے لیے بات کریں گے. سینیٹر کامران مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینیٹر صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سر سب سے پہلے تو آج جو اسپیکر قومی اسمبلی کا فیصلہ ہے اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے ہے. اہم پیش رفت ہے جس پر ڈیڈ لاک کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے. آپ کے نزدیک کیا کوئی PTI، یقیناً یہ PTI اور نون لیگ کے حوالے سے سوال ہے، لیکن بطور سینئر پولیٹیشین آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بات چیت ہوئی ہے، کسی نقطے پر اتفاق ہوا ہے دونوں جماعتوں کے درمیان، یا پھر یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کی مداخلت کے بعد یہ معاملہ آگے بڑھا ہے؟ آپ کی انفارمیشن کیا ہے سر؟ میری انفارمیشن دوسری والی ہے کہ میاں صاحب نے مداخلت کی ہے اس معاملے میں، اور دین جو ہے نا اس کے بعد بات آگے بڑھی ہے. ورنہ اسپیکر آفس تو جو ہے نا وہ مٹیریل اکٹھا کرنے کے معاملے میں لگا ہوا تھا. پھر ان کو میاں صاحب کی مداخلت کے بعد جو ہے وہ شاید اس کو نوٹیفائی کرنا پڑا ہے، اور یہ اچھی بات ہے، اچھی پیش رفت ہے. یہ پیش رفت اس لیے بھی اچھی ہے کہ ایک سوال ایسا پیدا ہو گیا ہے، ایک قانونی سوال جو کہ کم از کم میرے ذہن میں ہے، یا اور بعض دوستوں کے اور ذہن میں بھی ہوگا، کہ اپوزیشن لیڈر کی غیر موجودگی میں جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی. یعنی ایک دھڑ جو ہے وہ بغیر سر کے کہیں کسی جگہ موجود ہو، اور اس میں جو ہے نا وہ اس طرح کی کوئی لیجسلیشن ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کا کیا سٹیٹس کیا ہوگا. تو کامران صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن آپ بطور سینئر قانون دان سمجھتے ہیں کہ یہ قانون سازی کا عمل جو ہے یہ چیلنج ہو سکتا ہے کہیں پہ؟ اس گراؤنڈ پہ بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے، یہ ڈیفیکٹو ہے. ادروائز تو اب اس دستور کا جو ہے وہ جو ایک اعزاز تھا، جو کریڈٹ لیا جاتا تھا اسپیشلی پیپلز پارٹی کے پارٹ پہ، یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو اتفاق رائے سے ہوا، تو وہ کریڈٹ تو اب موجود نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہے، نہ باقی کریڈٹ لینے والوں کے پاس موجود ہے. تو یہ اب اتفاق رائے والا ڈاکومنٹ نہیں ہے. اور دوسرا ڈیفیکٹ یہ ہے کہ یہ ان ایبسنشیا ہوا ہے، اپوزیشن لیڈر کی موجودگی میں نہیں ہوا. تو جب نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور ڈیفیکٹ اس میں موجود ہے. تو یہ دو ایسے معاملات ہیں کم از کم. باقی اسٹرکچر کو جو ڈسٹرب کیا ہے وہ الگ سے معاملہ، مگر ان دو وجوہات کی بنا پہ بھی یہ ٹھیک نہیں ہے. سر یہ تاثر بھی درست ہے کہ میاں صاحب اور اچکزئی صاحب کی کوئی ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی تھی؟ کہتے ہیں، جو میری انفارمیشن ہے، جو مجھے کچھ دوستوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ جی کوئی ٹیلیفونک گفتگو ہے میاں صاحب کی اور اچکزئی صاحب کی، کے بعد اس کے نتیجے کے طور پہ یہ ہوا ہے. ابھی تک دونوں کارنر سے، بلکہ تیسرے کارنر سے بھی اس کا کوئی رسپانس نہیں آیا، کیونکہ تیسرا کارنر جو ہے اس میں اسپیکر آفس ہے جو کہ وہ مٹیریل کلیکٹ کر رہا تھا. تو تینوں سائڈوں سے ابھی تک کوئی اس بات کا جواب نہیں آیا. مگر میری انفارمیشن یہ ہے کہ یہ ایسی کوئی بات تھی، ممکن ہے غلط ہو. لیکن سر اب یہ جو ایوان بالا میں اپوزیشن لیڈر کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے کامران صاحب، وہ کب تک دیکھ رہے ہیں سر؟ وہ تو اب پھر جلد ہو جانا چاہیے نا. جب ایک اصول آپ نے طے کر لیا، جب آپ نے اچکزئی صاحب کو نوٹیفائی کر دیا. ویسے بھی اعتراض جو ہے وہ جو کچھ لوگوں کو جو بڑا اعتراض تھا وہ اچکزئی صاحب پہ تھا. تو باقی راجہ صاحب تو شریف آدمی ہیں، ان کے اوپر شاید اتنے بڑے اعتراضات کسی کے نہیں ہیں. شریف وہ بھی ہیں، محترم بھی ہیں، معزز بھی ہیں، سب کچھ ہیں، مگر وہ اس طرح شاید ان کے اوپر وہ اعتراضات نہیں تھے. باقی بعض حلقوں کے ان کے اوپر اعتراضات تھے، یا اس کو اس طرح سے ریفریز کرتے ہیں اپنی بات کو کہ ان کے خلاف شاید کوئی مٹیریل اکٹھا نہیں کیا جا رہا تھا، ان کے خلاف تو مٹیریل بھی اکٹھا کیا جا رہا تھا. تو اب یہ اگر بات ہے تو پھر راجہ صاحب کا بھی نوٹیفیکیشن امیڈیٹلی ہو جانا چاہیے.